الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم عزیز دوستو اور عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ نے آج اس وقت میں اس عاجز کو ایسی جگہ آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اور علم سکھایا جاتا ہے، اور جو بچہ اور بچی جن کے والدین جو ہے اپنی اولاد کو قرآن سیکھنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے جب بھیج دیتے ہیں، ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے اور ان کا مقام پہلے جو نہیں تھا اس کے بعد وہ مقام عطا فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں۔ جو یہاں پر طالبات حاضر ہیں انہوں اپنے مقام کو پہچانیں، اور ان کے جو والدین ہیں انہوں اپنے مقام کو پہچانیں، اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو علم کے لیے جو وقف کرتے ہیں ان کے ماں باپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ مہمان رسول کا ان کو ٹائٹل مل جاتا ہے۔ مہمان رسول کا ٹائٹل علم حاصل کرنے والوں کو وہ لقب ملتا ہے، یہ مہمان رسول ہیں۔ اور وہ والدین کتنے خوش نصیب ہوں گے جو مہمان رسول کے ماں باپ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ اولاد پیدا ہونے کے بعد ان کے ماں باپ کو یہ مرتبہ مقام نہیں ملا تھا، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو، اگر ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو، ایک تو وہ مہمان رسول کا درجہ طالبات تو پا لیتے ہیں، طلبا تو پا لیتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ بھی مہمان رسول کے والد، مہمان رسول کی والدہ بن کر رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان لوگوں کے ناموں کو لے کر فلانے نام کی بچی، ان کے ابا کا نام یہ ہے، وہ مہمان رسول کا والد، وہ مہمان رسول کی والدہ، وہ خوش نصیب یہاں پر آ جائیں جن کی بچوں کو اور بچیوں کو اپنے زندگی سے دور کر کے، اپنے سے دور رکھ کر، گھر سے، رشتہ داروں سے، پیار و محبت سے علم کے لیے وقف کیا تھا، آج ان کا اعزاز پوری دنیا دیکھے گی، ان کی عزت کیا ہے وہ اللہ دکھائیں گے پوری دنیا کے سامنے۔ جو حافظ قرآن ہیں ان کے والدین کو بلا کر وہاں پر سورج سے بھی زیادہ چمکتا ان کے اوپر تاج پہنایا جائے گا۔ اب ذرا سوچیے، اسکول کالج میں کسی جگہ کوئی اسٹوڈنٹ اچھے پوزیشن پر کامیاب ہوتا ہے، ایک تو پاس ہوتا ہے، اس کا کوئی اعزاز نہیں ہے، اور دوسری طرف فرسٹ پوزیشن پر آنے والے کا ایک درجہ ہوتا ہے، سیکنڈ تھرڈ یہاں تک اشاف ہو جاتا ہے.
اسے جو ہے ایک پروگرام میں ان کے ماں باپ کا نام لے کر اس بچے کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، گفٹ کیا جاتا ہے سب کے سامنے، ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ دیکھے رہیں گے کہ کئی اسٹیجوں پر ان کے ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، میری اولاد جو ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ کیوں؟ جو عزت میں نے نہیں کما سکا، میں نہیں کمائی، میری اولاد وہ عزت مجھے دنیا کے سامنے عطا کر رہی ہے۔ تو ماں باپ کا دل رو رہا ہوتا ہے خوشی کے مارے۔ اب وہ جو عزت وہاں مل رہی ہے وہ دنیاوی عزت ہے، اخروی نہیں ہے۔ وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے وہ تو فرسٹ پوزیشن پر حاصل کرنے کی وجہ سے ان کو علم ملا ہے، یعنی وہ اعزاز ان کو ملا ہے۔ ذرا سوچئے، وہاں پر چند لوگ ہی رہیں گے، وہ علاقے کے، وہ گاؤں کے، وہ ذمہ دار، وہ بچوں کے والدین، رشتہ دار، یا زیادہ زیادہ اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہو اس میں دیکھنے والے ہی دیکھیں گے۔ لیکن کل قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کی جتنی بھی ہے، انسان جن، سب کے سامنے جو حافظ ہے اس کا اکرام وہاں کیا جائے گا۔ جب دیکھے اس کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتا ہوگا، کتنے خوشی کے ان کے چہرے کھلتے ہوں گے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں جو باتیں یہ آج ہی شروع کیا ہے، ہمیں اپنے مقام کو پہچاننا ہے، والدین اپنے مقام کو پہچاننا ہے، اور طالبات جو ہے اس وقت کو قدر دانی کے ساتھ عمل میں لانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھے رہے ہیں، ایسا نہیں رہنا ہے۔ اپنے مقام کو پہچاننا ہے، ہم مہمان رسول ہیں۔ اور ایک اعزاز کیا ہے؟ طلبہ جو بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نیچے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو فرشتے اپنے پیروں کو بچھا دیتے ہیں، تو مدرسے میں پڑھنے والوں کے پیروں کے نیچے ظاہر میں یہ زمین ہے، لیکن باطن میں، حقیقت میں ہمارے پیروں کے تلے، ہمارے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پروں کو بچھانے کا حکم دیے ہیں، وہ بچھا کر رکھے ہیں۔ اور یہ اعزاز جو ہے دنیا میں کسی اور جماعت کا نہیں ہے۔ معلومات کر لیجئے آپ، یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ طلباء کو جو اعزاز ملا ہے، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وہ اعزاز کسی اور طلباء کو نصیب نہیں ہے سوائے علم کے راستے کے، مدرسے کے راستے کے، مہمان رسول کے علاوہ۔ اب ذرا سوچئے، مہمان رسول کا جب اتنا بڑا مقام ہے، اکرام ہے، مہمان رسول کو پڑھانے والے اساتذہ اور معلمات کا کیا مقام ہوگا؟ بہرحال علم حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے ہماری نیت کو درست کرنا ہے، اور ماں باپ بھی جو ہے اپنی اولاد کو صحیح نیت سے، اپنے طلباء کو، طالبات کو علم کے لیے وقف کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، اور بچے بہت شرارت کرتے ہیں، چلو ان کو مدرسے میں ڈال دیں گے۔ نہیں، وہ بات کا قصہ ہے۔ پہلے یہ نیت کرو، اے اللہ میں اپنی اولاد کو آپ کے علم کے لیے، دین کے لیے وقف کر چکی ہوں، کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کو اپنی رضا کے لیے بے انتہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ جن کے والدین ایسی دعائیں دے کر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اللہ ان کی ماؤں کی ان دعاؤں کی برکت سے اللہ بعد میں بہت بڑے بڑے ان سے دین کے کام لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس گھر میں شرارت کر رہے ہیں، بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہرگز ہرگز یہ خیالات ہمارے ذہن میں آنا نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک نام سنے ہوں گے، ہمارے امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کا نام ہے محمد نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ۔ اب بعض لوگوں کا ذہن کیا ہے آج کے جنریشن کے حساب سے، اس زمانے میں بھی تھا، بھئی ہم اپنے بچوں کو
मदरसे में भेज देंगे, वो पढ़कर आने के बाद क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसा उनका गुजराना होगा, ये सोचते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मर्तबा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने उस जमाने में अपने बच्चे को, यानी इमाम मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को, उनकी अम्मी जान ने कहा, बेटा तुम जाओ, जाकर धोबी का काम सही माने में सीख कर आओ। क्या कहा? धोबी का काम, यानी कपड़े धोने का काम। जरा यहां पर रुककर समझिए, कपड़े धोने के लिए भी वालिदैन और दूसरे अहबाब जो है वहां जाकर अपने बच्चों को देते हैं सीख कर आने के लिए। कपड़ा धोना मामूली सी बात है, अगर कोई देखते हैं सीख लेते हैं, समझते हैं, लेकिन कपड़ा धोने का भी फन होता है, धोबी का भी एक फन होता है। तो उस जमाने में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को उनकी अम्मी जान ने कहा, बेटा जाओ किसी के पास, क्योंकि उस जमाने में धोबी का काम तो आसान था, सस्ते में सीख सकते थे। तो भेजे। जाने के बाद वो रास्ते में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जाते जाते अचानक देखा एक बहुत अजीम शख्सियत, जिनके पास हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। वो जाते थे, घर से निकल के रास्ते में जो सबक और जो मंजर नजर आता था इल्म के नूर का, वो अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वहां जाकर बैठ जाते थे। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनके साथ ऐसा मामला किया, वो रोजाना आते जाते उसी महफिल में बैठ जाते थे। यहां पर यह बात भी मालूम होती है कि असातिज़ा का अपने तलबा के साथ, तालिबात के साथ, मुअल्लिमात का कैसा सुलूक होना चाहिए, कैसा उनके साथ रवैया करना चाहिए। अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, अगर कोई पढ़ना नहीं चाहती है, उसके साथ ऐसा सुलूक करना है कि वो पढ़ने पर आमादा हो जाए। और वालिदैन को भी यहां सीखना चाहिए, कोई जो है अपनी तमन्ना, अपने दिल से, अपनी चाहत से पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके साथ ऐसा सुलूक कीजिए, उनके साथ ऐसी तरबियत, उनके साथ ऐसी दुआएं कीजिए कि उनके अल्लाह ताला लाज रखते हुए उनके दिलों में के अंदर शौक पैदा हो जाए। बहरहाल अब अचानक उनकी वालिदा ने देखा, बेटा रोजाना काम को जा रहा है, खाली हाथ लौट रहा है, लेकिन आखिर क्या मजरा है, इन्हें कहां जा रहा है। अगर काम को जा रहा है उसे तो काम सीखना होगा, यानी आकर बताएगा मैं यहां तक सीखा हूं, यह भी नहीं बता रहा है। और दूसरी बात, जब सीखा है तो काम सिखाने वाले भी रोजाना तो कुछ ना कुछ खर्चों को पैसे देते हैं ना, वो भी लाकर नहीं दे रहा है। आखिर क्या मसला है। अब ये मसला पेश आने के बाद अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, अजीज तालिबात, आप यहां बैठकर बात को सुन रहे हैं, अगर दरमियान में कोई भी मसला हो तो अपनी नजर को पलटाना नहीं है, इससे तवज्जो भटक जाती है और बोलने वाले के ऊपर इसका असर होता है, जहन से बातें निकल जाते हैं। तो इससे मालूम होता है कि सबक के दौरान भी आप लोग जो है उस्ताद की बात को गौर से नहीं सुन रहे हैं, इससे मालूम हो गया है। इसलिए उस्ताद के पास बैठकर जब पढ़ते हैं, जमान टल्लत जमीन टल्लत, हमारी तवज्जो ना टल्लत, जमान टल्लत जमीन टल्लत, हमारा ख्याल ना टल्लत, जमान टल्लत जमीन टल्लत, और उस्ताद के सामने बैठकर अपनी चेहरे और अपनी गर्दन को ना टल्लत। समझ में आई बात? यानी बैठे हैं, जमान टल्लत, जमाना बदल गया, जमीन टल्लत, जमीन में जलजला आकर उल्टा, मतलब समझो कि जमीन आसमान पर चले गई, आसमान नीचे आ गया, तो भी हमें ऐसे ही उस्ताद के सामने बैठना है। अगर आप लोग जो है जमान टल्लत जमीन टल्लत, मैं भी टल्लत बोले तो ईदी पाया आदि पाया अंत पाया हो जाएगा। मदरसे के ज़माने में हमारे असातिज़ा में से एक बहुत बड़े अल्लाह वाले उस्ताद जो इंतकाल हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब दामा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अब्दुल सुबान दो भी नाम है, कदरी के रहने वाले थे। मिफ्ताह उलूम में जब पढ़ा रहे थे
अचानक एक मर्तबा ऐसा हुआ, ये आजिज जो है सबक में बैठकर ऊँग रहा था, सबक में बैठकर ऊँग रहा था। हजरत जो है इतना निराला अंदाज अपनाते हैं, वहाँ तरबियत भी हो जाती है और 14 तबक रोशन भी हो जाते हैं। और हजरत जो है तमिलनाडु के हजरत मौलाना अमीर शरीयत हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के खास चहीते मुरीद भी हैं। इतने चहीते मुरीद हैं कि एक मर्तबा उनके उस्ताद उनके शेख ने कहा, नाराज होकर गुस्से में किसी भूल पर, कितना अच्छा होता तो किसी बोड़ी में जाकर कूद कर मर जाता बोले। अब हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह सही माने में जाकर बोड़ी में कूद दिए थे, यानी अपने शेख की बात पर इतना ज्यादा जान निछावर करने वाले थे। बहरहाल उस्ताद पढ़ा रहे थे तो मैं थोड़ा 2-3 तलबा के पीछे बैठकर सो रहा था, क्योंकि जरा तलबा को मालूम है कि क्या क्या करना है और तालिबात भी जानते हैं कि पढ़ाने वालों से कैसा कैसा डुबकियां मारकर अपना रास्ता निकालकर थोड़ा राहत लेना है। तो ये आजिज जो है बैठकर थोड़ा ऊँग रहा था। उस वक्त में हमारे उस्ताद ने बोर्ड के ऊपर कुछ लिखकर समझा रहे थे, तो फौरन मुझे देखकर फरमाया, शोएब मियाँ तुम सो रहे हो, ऊँग रहे हो, अगर ऐसा ऊँग कर सोएगे सबक में इदी पाया आदि पाया अंत पाया हो जाएगा बोले। उस वक्त में जुमला आज तक याद हो गया। एक लतीफे के तौर पर आपको समझा दिया और बता दिया कि हमें जो है तवज्जो से सुनना है। बात समझ में आ गई। और इसके बाद से इंशाल्लाह वक्त मिल गया तो आपके हजरत से भी मालूम करेंगे, तलबा जो तालिबात हैं पढ़ने के वक्त में इधर उधर कोई आए तो देखते हैं या तो गौर से सबक सुनते हैं, सुनेंगे ना। बहरहाल उनकी वालिदा जो है अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगी, आखिर तू रोजाना जा कहाँ रहा है, ना आकर पैसे दे रहा है, ना कोई काम के सीखने के बारे में इत्तला दे रहा है। तो अब ये बात पूछने के बाद अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बच्चे थे, अपने उस्ताद से जाकर कहे शिकायत। अब उन्होंने अम्मी से कहा, मैं जिनके पास जा रहा हूं मैं उनको पूछकर आपको आकर जवाब दूंगा। अब उन्होंने समझे बच्चा छोटा है, पैसे पूरा काम सीखने के बाद देते, ये समझकर वालिदा ठीक है पूछ कर आओ बोल दी। अब उन्होंने अपने उस्ताद से जाकर पूछे, हजरत जी हमारे अम्मी जो है ऐसा पूछ रहे हैं कि तुझे मैं क्या सिखाने भेजी थी, तू क्या सीख रहा है नहीं बता रहा है, और आखिर कहाँ जा रहा है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मी जान से जाकर कहो मैं वो काम सिखा रहा हूं जिस काम के सीखने के बाद एक वक्त आएगा कि तुमको बादाम पिस्ता, जानते हैं ना, पिस्ते की रोटी पिस्ते का हलवा आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा। अब ये बात बोलने के बाद आप अपनी अम्मी जान को आकर बता दिए। बताने के बाद उनकी अम्मी जान ने कहा, यह कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, यकीन नहीं आया। तो उन्होंने कहा चलो मैं भी आपके उस्ताद के पास आती हूँ, मालूमात करती हूँ। अब आने के बाद पर्दे के पीछे खड़कर ये सवाल किए तो जवाब यही मिला, एक वक्त आएगा मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इसको जो है अल्लाह ताला पिस्ते के हलवे पिस्ते के रोटियां इंशाल्लाह नसीब होंगी। अब उन्होंने कहा मैं तो बेवा हूं और इसका बाप तो दुनिया में नहीं, इंतकाल हो गया, ये तो यतीम है। मेरी उम्मीद थी कि कमाएगा और पैसे लाएगा, घर का खर्चा निकलेगा, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया, आप यकीन रखिए इस बात पर अल्लाह जरूर एक वक्त लाएंगे। बहरहाल ये बातचीत हो गई। एक लंबा अरसा जमाना गुजरने के बाद इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाए। उस वक्त में पूरे मुल्क के जस्टिस थे, काजी थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। अब उस वक्त में हारून रशीद बादशाह था। हारून रशीद बादशाह ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर एक टिफिन लेकर आए और कहा ये आप खाइए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने खाकर देखा, इतना लजीज कभी जिंदगी में देखा भी नहीं, खाया भी नहीं, क्या चीज है। तो हारून रशीद बादशाह
یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں پستے کی روٹی، پستے کا حلوہ. اور یہ چیز میں بادشاہ ہوں، یہ میرے لیے کبھی کبھی بنا کرتی ہے، یہ میرے لیے کبھی کبھی بنا کرتی ہے، لیکن یہ جو ہے آپ کے لیے ہر دن بنے گی، آپ کی خدمت میں آتی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچئے، ہماری نیت اگر صحیح ہو اور ہمیں صحیح معنی میں وقت گزارتے ہوں اور والدین بھی صحیح نیت رکھے ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں حضرت مولانا متکلم اسلام محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین جن کی خدمت میں ان کے بیٹے حاضر ہو کر فرمایا، اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے چڑیا گھر لے کر گئے. چڑیا گھر مطلب زو، جہاں پر کئی جانور، قسم قسم کے پرندے جانور رہتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب جو ہے اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے بعد اور عالم پڑھنے کے دور میں ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے، سب کو دکھایا. دکھانے کے بعد فرمایا، بیٹا یہ کیا چیز ہے بتاؤ. وہ مولانا نے کہا، یعنی ان کے بیٹے نے کہا، ابا یہ تو خنزیر ہے، کالا جانور ہے، خنزیر ہے. تو وہ سوچ رہے تھے آخر ابا میرے کو زو کیوں لے کر آئے ہیں اور سب کے نام کیوں پوچھ رہے ہیں، آخر میں خنزیر کے پاس لا کر کیوں کھڑا کیے ہیں. اب پھر بیٹے سے کہا، بیٹا ذرا دیکھو وہ بھوکا ہے، کھا رہا ہے. اب بیٹے نے دیکھ کر کہا، ابا جی یہ تو مست کھا رہا ہے. تو اس وقت میں انہوں نے کہا، بیٹا یاد رکھو اللہ دنیا میں خنزیر کو بھی بھوکا نہیں رکھ رہے ہیں، تو ذرا سوچئے عالم دین کو کیسا بھوکا رکھ سکتے ہیں. اس لیے نیت کرنا، روٹی روزی کا مالک اللہ ہے، آپ سچی نیت سے علم حاصل کرو، اللہ بھوکا کبھی نہیں رکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور جو یہاں پر والدین ہیں بچوں کے، وہ بھی ذرا بڑا دل کر کے سوچئے، اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے اور نیتوں کو درست کیجئے. ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ مشہور ہے. وہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے اس مدرسے کو بنانے والا بادشاہ تھا، اس کا نام آتا ہے بادشاہ نظام الملک توسی. نظام الملک توسی بادشاہ نے ایک مدرسہ بنایا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مدرسے میں پڑھتے تھے. بادشاہ کے پاس یہ اطلاع پہنچی، جیسا کہ آج کل بھی جو ہے کوئی مدرسے کے ذمہ دار رہے تو یہ جلنے والے حاسدین، مخالفین، منافقین کیا کرتے، ذمہ داروں کو پاس جا کر شکایت کرتے، ارے کیا جی وہ مدرسے کو ساتھ دے رہے ہیں، وہاں کیا بھی پڑھائی برابر نہیں ہے، آپ کئی کو جی وہاں چندہ دے رہے ہیں، بچے جو ہے ڈھنگ سے پڑھ نہیں رہے، ان کی نیت ہی الگ ہے. آج کل بھی ہوتا ہے یہ. اب بادشاہ کو یہ جب بات پہنچی تو بادشاہ اپنا لباس حلیہ چینج کر کے بدل کر مدرسے میں داخل ہو کر معائنہ کرنے لگا کہ طلبہ جو پڑھ رہے ہیں جا کر پوچھیں گے کہ ان کی نیت کیا ہے، کیا ارادے سے پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت میں بادشاہ نے جو پڑھ رہے تھے وہاں سب سے پہلے ایک طالب علم کے پاس پہنچ کر پوچھا، تم علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے ابا قاضی ہیں، میں اگر پڑھ لوں گا تو ان کے مرنے کے بعد میں بھی قاضی بنوں گا. اب دوسرے کے پاس آیا تو پوچھا کہ تم کیوں علم حاصل کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ابا امام ہیں، ان کے مرنے کے بعد مجھے بھی امامت کی جگہ کھڑایا جائے گا. اب یہ دو تین باتیں سنتے ہی اس کا دماغ سٹک گیا، کیونکہ بادشاہ کا دماغ بہت جلدی سٹکتا بھی ہے، فیصلے بھی لیتے ہیں. تو یہ سوچنے لگا کہ واقعی مدرسہ جو ہے میں جو بنایا ہوں بیکار ہے کیا؟ اور ایک دو طلبہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ لوگ جو ہے مجھے مولانا بول کر بلائیں گے، میری عزت بڑھے گی. اب وہ فیصلہ کر لیا، چلو بھائی مدرسے کو اٹھا دینا ہے، بند کر دینا ہے. یہ سوچتا ہوا وہ بادشاہ نظام الملک توسی نے باہر نکل ہی رہا تھا، مدرسے کے دروازے میں دہلیز میں ایک طالب علم بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، وہاں پر ایک چراغ جلا کر پڑھ رہا تھا.
उस वक्त में उस तालिब इल्म ने, ये बादशाह ने उस तालिब इल्म के सामने जाकर अस्सलामु अलैकुम सलाम किया, तो वो तालिब इल्म वालेकुम अस्सलाम बोलकर किताब पढ़ने लग गया। अब उसे जरा हैरानी हुई, ये क्या बात है, मैं सबको भी सलाम किया तो उन्होंने बातों में लग गए, लेकिन ये तालिब इल्म सलाम करने के बाद जवाब देकर फिर पढ़ने में लग गया। अब उनको इरादा हुआ चलो कि जरा छेड़छाड़ करेंगे, कि सवालत करेंगे, क्या जवाब मिलता है। अब उसने पूछा, भाई जरा बताओ आप यहां क्यों आए हो और क्या हासिल करने आए हो, क्या नीयत है तुम्हारी। उस तालिब इल्म ने जवाब दिया कि मैं यहां पर इसलिए आया हूं, मैं अपने परवरदिगार को राजी करूं, और ये बात मालूम है कि राजी करना है, लेकिन कैसे राजी करना है नहीं मालूम है, और वो राजी करने की तमाम चीजें इन किताबों में पड़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं, कुरान में, हदीस में। मैं इसलिए इन किताबों को बैठकर पढ़ रहा हूं। अब जैसे ही बादशाह के कान में बात पड़ी, उसने इरादा कर लिया चलो इस मदरसे को ढाना नहीं है, तोड़ना, शहीद करना नहीं है, ये मदरसा सिर्फ ये एक तालिब इल्म ही पढ़ लिया काफी है, मैं इसको बरकरार रखूंगा। वो बोलकर खुश होकर चला गया। जब वक्त आया तो वही तालिब इल्म अपने जमाने में इमाम गजाली बना। तो आप लोग जानते हैं कि फर्ज नमाजें और इसी तरीके से हज उम्रे पर जो लोग जाते हैं, सबका हज कबूल नहीं होता है, और फर्ज नमाजों में भी, इज्तिमाई अमाल में सबका कबूल नहीं होता है। वहां कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है, कोई बंदी होती है, अल्लाह उसके तुफेल में सबको कबूल कर लेते हैं। ऐसे यहां पढ़ने वाली तालिबात हैं, इनमें से किसकी नीयत सही है, खराब है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन सब अपनी नियतों को दुरुस्त करना है। अल्लाह इसकी लाज रखते हुए सबको कबूल फरमा लेंगे, और शर्फ कबूलियत से इंशाअल्लाह इस मदरसे का क़ियाम अल्लाह तादिर क़ियामत की सुबह तक बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। और दीगर जो अहबाब हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे अपने घरों में क्या करते हैं, चंद चीजों को। अच्छा, आखिर में एक बात यह भी सुन लीजिए, आप जो है इस शेख के, इस आजिज के शेख, सबसे पहले खारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से, अजल्ल खुलफा में से थे, हजरत फरमाते हैं, तलबा को यह नसीहत, बहुत प्यारी बात उन्होंने फरमाया, देखो बच्चों, तुम जो है हाफिज बन जाओ, पक्के जय्यद हाफिज बन जाओ, आलिम बन जाओ, इसलिए कि दुनिया में एक मुल्क बदलने के बाद उस मुल्क में अपने मुल्क का सिक्का नहीं चलता है, पैसे चलते नहीं, बदलना पड़ेगा। इंडिया के पैसे हैं, रुपीस को लेकर सऊदी अरब गए तो रियाल में बदलना पड़ेगा, अगर इसको लेकर अमेरिका गए तो वहां डॉलर में बदलना पड़ेगा, अगर इसको लेकर मलेशिया गए उसे जो है रिंगिट में बदलना पड़ेगा, अगर इसको लेकर दुबई गए तो इसे दिरहम में बदलना पड़ेगा, अगर इसको लेकर कुवैत गए वहां दीनार में बदलना पड़ेगा। तो दुनिया में एक सिक्का पूरी दुनिया में नहीं चलता है, लेकिन कुरान मजीद वो सिक्का है जिस सिक्के को अल्लाह ने ऐसा मकाम अता फरमाया है, दुनिया के जिस मस्जिद में भी चले जाओ, दुनिया के किसी मदरसे में भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, ये कुरान मजीद का सिक्का वहां चालू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। कितनी प्यारी बात हजरत ने फरमाई। हजरत इतने बड़े अजीम शख्सियत थे, इनके बारे में कहा जाता है, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम, मेरे शेख हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया करते थे, ये वो ऐसा बंदा है इस जमाने में, हजरत तो वफात हो गए, कई साल हो गए, उस वक्त जब बाहयात थे तो फरमाते थे, ये बंदा जब नमाज में खड़ता है तो फरिश्ते इसकी नमाज की हालत को देखकर रश की नजर से देखते खड़े जाते, और ये बंदा जिस मदरसे में आता जाता है, इसकी बरकत से इसकी दीवारें और ईंटों से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जारी है, मुझे सुने आ रहा है। और वो बंदा 105 साल की उम्र पाया, लेकिन आज तक कभी बैठकर नमाज नहीं पढ़ा, तरावी कभी बैठकर नमाज नहीं पढ़े, और जब वो जहां एतिकाफ में रहते थे वहां 3 कुरान खत्म करना पड़ता था। 3 कुरान है तो मालूम है कि ये कुरान खत्म करने लाता पांव झाड़ लेते हैं, हयत और पूरी हमारी बेहालत हो जाती है तो फौरन कहते हैं कब कुरान खत्म होता है, कि कब खत्म होता है, वो भी एक कुरान। तो ऐसे हजरत जो है, जिनके बारे में
ایک صاحب جو ہے جب ہمیں جماعت دوم میں تھے غالباً، اس وقت میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، حیدرآباد میں فیض العلوم میں حضرت سے آخری ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت میں کسی صاحب نے آ کر کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کرنے والا ہوں. وہ ہدیہ یہ ہے، میں آپ کو اپنی طرف سے حج کو بھیجنا چاہتا ہوں، حج پر. حضرت نے فرمایا اس کو دیکھ کر بے شک انشاءاللہ آپ کا ہدیہ قبول ہے، انشاءاللہ جائیں گے، لیکن آپ کا نمبر جو ہے 13 سال کے بعد آئے گا. فرمایا کیا فرمایا؟ 13 سال کے بعد. مطلب کیا ہے؟ 13 سال کے حج بک ہو چکے ہیں، آپ کا نمبر آئے گا 14ویں سال میں. لیکن حضرت کا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت تو 2-3 سال کے بعد تو وفات ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں حضرت کے ابھی جو حج بک ہوئے تھے غالباً 11 حج وہ باقی ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کو، قرآن حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے تلے، ان کے قدموں کے پیروں کے نیچے دنیا کو اللہ ڈال دیتے ہیں. اس لیے عزیز طالبات، ہم یہاں نیت درست کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کریں. اور یہاں جو ان کے والدین ہیں، محلے کے گاؤں کے جو احباب ہیں، جس کے سینے میں علم ہے، قرآن ہے، اس کی قدر کرنے والے بنے. حدیث میں آیا ہے 4 چیزیں بنو، 5 چیز مت بنو. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ یا تو علم حاصل کرو، نہیں بولے تو علم سکھانے والے بنو، نہیں بولے تو علم کو سننے والے تو بنو، علم کو سننے والے تو بنو، نہیں بولے تو علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. یاد رکھنا 5 چیز مت بننا. وہ کیا ہے؟ علم والوں سے بغض مت رکھنا. دل میں بغض رکھیں گے دنیا سے مرتد ہو کر مریں گے، یا نہیں بولے تو ایمان سے خالی ہاتھ ہو کر مریں گے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے خطب تھے، فرماتے ہیں جو علماء کرام سے بغض رکھ کر مرتا ہے، خبر کھود کر جا کر دیکھ لینا، اسے دفن کر کے آنے کے بعد اس کے خبر میں اس کے چہرے کو قبلے کی طرف پھرا کر لیٹ کر آگے ہوں گے، لیکن بعد میں جا کر کھود کر دیکھو اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیے ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ علم والوں سے کم از کم محبت تو کرنے والے بنے، مدارس سے محبت کرنے والے بنے، اور پڑھنے والے گھروں میں جانے کے بعد اپنی تربیت کو برقرار رکھیں. میں مدرسہ پڑھ کر آئی ہوں، میں آپ کی خدمت نہیں کرتی، ایسے جوابات ماں باپ کو دینا نہیں ہے، بلکہ اپنے سینے میں علم آنے کے بعد اور زیادہ تواضع، عاجزی و انکساری آنا چاہیے، خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر ایسی بات نہیں رہے گی تو یہ علم نہیں بلکہ گمراہی ہوگی. اس لیے آپ لوگ نیت کریں، گھروں کو جانے کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ ایسا ماحول گھر کا بنائیں گے، ہمارے گھر کے اندر بھی قرآن کی تعلیم ہو اور دین کی تعلیم ہو، ہمارے گھر میں بھی اجتماع ہو، ہمارے گھر کی مستورات کو، امی کو، خالہ کو، پھپھو کو، چاچی کو، ابو کو، سب کو بھی دین کے بارے میں سمجھانے والے بنیں گے، اور جہاں دین کا کام ہوتا ہے ان لوگوں کو سمجھا کر بھیجیں گے. آپ لوگ یہ نیت کرنا. لیکن اپنی منمانی کرنا، اپنے اندر غرور گھمنڈ پیدا کرنا، اگر یہ لائیں گے ہمارے لیے ہلاکت ہے. تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں چند گزارشات، یہ عاجز جہاں جہاں بھی جا رہا ہے ان پر توجہ دلا رہا ہے، خاص کر مستورات جہاں رہتے ہیں. آج کل گھروں میں اپنے اندر میاں بیوی میں، ماں باپ میں، اولاد میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے گھر جہنم بن چکے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مستورات کو، خواتین کو چاہیے اپنے شوہر، ہسبینڈ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، جو ذمہ دار ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو فون نہ کریں. نمبر 1 یہ دل کے کانوں سے سن کر بٹھا کر عمل کریں. نمبر 1 کیا ہے؟ اپنے والد کی اجازت کے بغیر، ذمہ دار کی اجازت کے بغیر، اگر کسی کی کوئی وائف ہو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو فون نہ کریں. نمبر 2 اپنے ذمہ دار، اپنے والد یا اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر
گھر میں کسی کو آنے نہ دیں۔ نمبر 3، اجازت کے بغیر کسی کا فون آئے تو ریسیو نہ کریں، نہ اٹھائیں۔ نمبر 4، اگر دوسرے ایپوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی میسج آ گیا اس کا ریپلے نہ دیں۔ اور آخری بات، جب گھر سے جانا ہو بغیر پرمیشن کے اکیلے ہرگز نہ جائے، بغیر پردے کے ہرگز نہ جائیں، برقعے کے ساتھ اور کسی کو ساتھ میں لے کر اجازت کے ساتھ جائیں، بغیر پرمیشن کے اکیلے بغیر پردے کے نہ جائیں اللہ کے لیے۔ یہ 5 باتوں کو جو گھر والے عمل کریں گے، آپ لکھ کر رکھ لو، وہ گھر جو ہے جنت کا باغیچہ، جنت کا ایک محل بن کر رہے گا۔ اگر یہ 5 چیزوں پر عمل نہ ہوتا ہو، آپس میں نفرتیں آئیں گی، نیگیٹو خیالات آئیں گے اور بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور آپس میں دوریاں اور اختلافات پیدا ہو جائیں گے، آپس کے بھی، میاں بیوی کے بھی، ماں باپ کے بھی اور اولاد کے بھی۔ موبائل جو استعمال کر رہے ہیں، اگر یہ اصول رہا تو 100% انشاءاللہ ہمارے کو موبائل سے بھی بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی نگرانی میں فون بچوں کو دینا ہے، کسی کو بات کرنا ہو تو، اگر پڑھائی چلتی ہو تو آن لائن، اس کے علاوہ موبائل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ موبائل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایسا کریں گے موبائل استعمال کر کے، اور یہ 5 باتیں جو بتائی ہیں اس سے ہٹ کر چلیں گے، ہماری ہلاکت ہے، وہ گھر جہنم بن جائے گا۔ پردے کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ ننگے سر پھرنے والے، برقع نہیں کہا گیا، صرف ننگے سر کو کھلا رکھ کے ڈھانپے بغیر پھرنے والوں کا قیامت کے دن یعنی جہنم میں ان کا عذاب کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، فرمایا دیکھا کہ عورتوں کو جڑوں سے، ایک جڑ ایک درخت کی طرح ہے، اس طریقے سے جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے، وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو بغیر پردے کے، سر کھلا رکھ کے ننگے سر بازاروں میں، گھروں کے باہر پھرا کرتی تھیں۔ اب دنیا میں اگر کسی کے سر میں بال کو کھینچے تو کیسا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے، جو بغیر پردے کے گھومتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ان کی نمازوں کو پڑھنے کے بعد میلے اور کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہوں پر، چہروں پر پھینک دیا، مار دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کتنی سخت وعید ہے۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو خریا ہے، ارے ہمیں تو جاننے پہچاننے والے، ارے یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ نہیں، شریعت سب کے لیے۔ ایک اصول بنا لیں، شریعت کے معاملے میں نو کمپرومائز، باقی سب چیزوں میں کمپرومائز کر لیجیے۔ اور طالبات جو ہے پڑھنے کے زمانے کو غنیمت جانیں، یہاں پر اگر ہم پڑھیں گے تو بنیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں سدھریں گے تو بگڑ جائیں گے۔ اساتذہ کا ہمارے اوپر، پڑھانے والوں کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ہم ایک معمولی لوگوں کی طرح پڑھے تھے نا، لیکن یہ اساتذہ معمولی سی پتھر کو لے کر اسے گھستے 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 اس کے اوپر محنت کرتے کرتے ایک ایسا ہیرا بنا دیے کہ سب لوگ ہمارے کو عزت سے دیکھتے ہیں اور قدر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علم حاصل کریں۔ اور آخری گزارش، جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں اور اس میں میں بھی شامل ہوں، کبھی بھی کوئی بھی وقت مل جائے، موقع مل جائے، اکیلے میں ہو، مجمع میں ہو، رات میں ہو، یا جنگل و بیابان میں ہو، یا موبائل ہاتھ میں ہو، کوئی بھی ہرگز گناہ مت کریں۔ اگر گناہ کریں گے ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اور یہ جو دل ہے نا، یہ جو ہے کسی ایک ہی چیز کو سماتا ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے یا تو علم سماتا ہے، علم کا نور، نہیں بولے تو گناہ سماتا ہے۔ اور نور اور اندھیرا دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو دل کے اندر نور رہے گا یا تو اندھیرا رہے گا۔ اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے تو نور ختم ہو کر اندھیرا چھا جائے گا۔ اور سب کے لیے بھی یہی چیز ہے، اگر نیک عمل کریں گے تو دل میں نور رہے گا، برے عمل گناہ کرتے رہیں گے دل کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ اور یہ دل جو ہے ایک ہی چیز کو سماتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں سے، یہ دل کسی ایک کی محبت چاہتا ہے، وہ محبت صرف اللہ کی ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ اگر ہم اپنے دل کو کسی کے عشق میں، محبت میں دے کر بیٹھیں گے، اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ان تمام باتوں کو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی جو ہے مختصر مراقبہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے توبے اور بیعت کے کلمات بھی پڑھائے جائیں گے۔
اور जिन लोगों को बैत का इरादा हो तो वो तौबे और बैत की नीयत से इन कलिमात को पढ़ लें, और बाकी तमाम जो है तौबे की नियत कर लें, इंशाल्लाह तौबा जरूर होगी। और जो लोग दोनों नियतों को करेंगे तो वो दो भी हो जाएगी, तौबा भी हो जाएगी, बैत भी हो जाएगी। और बैत के मुतालिक से बताने के लिए, समझाने के लिए वक्त बहुत कम है, तो यहाँ पर उलमा इकराम हैं, तो आप उनसे राब्ता भी करके मालूमात कर ले सकते हैं। दुनिया में हम जिंदगी जो जी रहे हैं ना, हमारे अंदर असल इंसानियत नहीं है। इंसानियत होती तो हमारी हालतें ऐसी ना होती। इंसानियत जिसके अंदर नहीं होती है, हैवानियत आ जाती है। घरों के अंदर ऐसा सलूक करते हैं मियाँ बीवी आपस में, कोई अनबन हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, गाली देकर अपनी बीवी को बुलाते हैं, ये हैवानियत की अलामत है। इंसानियत होती तो हमदर्दी से, कुछ प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे नाम से, कोई दूसरे अल्फाज से अपनी बीवियों को बुलाते। जैसा कि आंध्रा में एक लफ्ज मशहूर है, आगे आगे बोलते। ये हमें क्या समझते, अरे हमारे गांव में ऐसा बुलाते, नहीं। अपनी जगह को बीवी की जगह लेकर देखो कि क्या गुजरता होगा। अगर उस लफ्ज को बदल जाओ, आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। और अपनी औलाद को भी माँ बाप अच्छे प्यार से बुलाना है। और बच्चे शरारत करते हैं तो हमें क्या करते, बहुत चिढ़ जाते हैं, अरे बच्चों के अंदर शरारत रहना ये खूबी है, लेकिन खबासत नहीं रहना है, खबासत नहीं रहना है, गंदी सोच, गंदी नजर, गंदी हरकतें नहीं रहना है। शरारत करना कोई गलती नहीं है, उससे शराफत नसीब होती है। तो अपने घरों के अंदर ये जो हालत जो चल रही है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। हजरत मौलाना इलियासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर हम लोग खानखाओं से ताल्लुक रखेंगे, हमारे अंदर इंसान है ना, इंसानियत आ जाएगी। तो ये बात फरमाए हैं। तो इसलिए हमें खानखाओं से, किसी ना किसी शेख से, मोतबर शेख से, उनसे हमारा ताल्लुक होना चाहिए। अभी बात जगह आना जाना जो हो रहा है, बाज ऐसे अहबाब हैं, यहाँ जमात के जिम्मेदार भी बैठे हुए हैं, मुझे हैरानी हुई, माशाल्लाह दीन के काम में लगे हैं, इज्तिमा हो रहा है, सब हो रहा है, उन लोगों को मालूम ही नहीं है बैत क्या है, किससे होना है। ऐसे लोगों से बैत हुए हैं जो शिरिक का काम करते हैं, यानी दरगाह में बैठकर साहिब बनकर बैठे हुए हैं, और जिनके पास जाते ही उरुस का काम, मुहर्रम का काम और अलग अलग रसूमात में मुब्तला हैं, उन लोगों के हाथ पर बैत किए हुए हैं। बैत किससे करना है और वो आदमी कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीजों को भी मालूमात नहीं है। लेकिन माशाल्लाह दीन के काम में लगे हैं, बैठकों में बैठ रहे, तालीम में बैठ रहे, घर में इज्तिमा चला रहे। कितने अफसोस की बात है, इतनी मेहनत बेचारे कर रहे हैं, लेकिन वहां ताल्लुक किसी और से है। अब ऐसे लोगों से ताल्लुक रहेगा क्या, वो आप लोगों को शिरक से बचाएंगे, बल्कि शिरक में मुब्तला करेंगे। अभी 10 मुहर्रम आने वाला है, आप यहाँ जो भी हैं अल्लाह के लिए इसमें शामिल ना हो और ये सोचे कि क्या ये काम, ये अमल क्या मेरे नबी ने किया था, अगर नहीं किया है तो करने का हुक्म दिया था, नहीं। अगर वो भी ना हो तो आखिर दर्जे में सहाबा क्या किए थे, क्योंकि सहाबा हर वो तरीका, वो अमल अपना चुके हैं जो नबी किए थे, नबी करने का हुक्म दिए थे। जब सहाबा कुछ नहीं करे, हमें कौन होते हैं करने के लिए। अब बाज लोग कहते हैं नहीं भाई, हमें हजरत हुसैन से इश्क रखने वाले हैं और 10 मुहर्रम को शहादत उनकी हुई है, हम गम मनाने वाले हैं। आप जरा बताइए, गम किसका मनाया जाता है? मुर्दों का मनाया जाता है। जो लोग मर जाते हैं वहां जाकर देखो कि नहीं रोने वाला भी रोता है, और किसी को रोना नहीं आता है तो उन्हें भी रोता है, ताकि दूसरे लोग देखकर कोई दूसरा फैसला ना करें। बाज लोग ऐसी जगह आते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाकर, ठंडे दिल से समझाकर, पीछे जाकर इसकी वजह से मेरे आंखों के आंसू सारे वेस्ट हो गए बोलकर पूछ लेते हैं। तो खुशी जो है, शहादत जो पाता है, जो जिंदा होता है, जो शहीद होता है, उसके बारे में खुशी मनाई जाती है, गम मनाए नहीं जाते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया ना, कुरान मजीद की आयतों में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। नेक औलिया अल्लाह ही खबरों में जिंदे होते हैं, और जो शहीद होते हैं वो जिंदे होते हैं, अंबिया जिंदे होते हैं, तो उनके बारे में गम की जरूरत क्या है? मुहर्रम के दिन खुशी मनाना है, इसलिए को जिंदे हैं, शहीद हुए हैं। और हदीस में आया है, घर के जिम्मेदारों को अपने घर में अपने अहलो अयाल पर और ज्यादा वुसाअत के साथ खर्च करना है, कंजूसी को बाजू रखकर उस दिन अच्छा खाओ पियो, मामूल दिन जैसा खाते थे मजीद और अच्छा खाओ खिलाओ,
اور بچوں کو گفٹ دو, اچھے چیزیں کھلاؤ, اپنی بیوی کو گفٹ دو, ماں باپ کو گفٹ دو, گھر کے اندر مزید چیزوں کو لا کر کھلاؤ. ذرا جیب اور دل بڑا کرتے ہوئے جیب کو تھوڑا کھول کر چھوٹی نوٹ نہیں لے کر بڑی نوٹ لے کر خرچ کریں, اس لیے کہ اس دن جو لوگ اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتے ہیں رزق میں, روٹی روزی میں, اللہ تعالیٰ ان کو سال بھر ان کے کاروبار میں رزق میں برکت دے دیتے ہیں. یہ عمل کرو بولے تو الگ الگ طریقے لے لیتے ہیں, پنجے بٹھاتے ہیں تو وہاں دیکھنے جاتے ہیں, ناچنے جاتے ہیں, اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں. ایک تو نہیں جانا نہیں کرنا الگ بات ہے, بے شک اچھی چیز ہے, کرنے والوں کو جا کر دیکھنا بھی ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ جا کر تماشا دیکھیں گے ان کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہے. اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کی بھی. ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کریں. مراقبہ کہتے ہیں ایک ہے ذکر باللسان جہر بالجہر, یعنی ذکر زبان سے کرنا بلند آواز سے, جیسا کہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ, اس کو کہتے ہیں ذکر بالجہر باللسان, یعنی بلند آواز سے زبان سے ذکر کرنا. ایک ہے ذکر بالقلب, دل سے ذکر کرنا, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اس کا طریقہ یہ ہے اپنے چہرے کو, اپنی گردن کو تھوڑا دائیں طرف تھوڑا پھیر کر تھوڑا نیچے کرنا ہے دل کی طرف, آنکھوں کو بند کرنا ہے وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر, اور یہ سوچنا ہے اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے, اور میرا دل جو ہے اللہ 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 بول رہا ہے, میں اس کو سن رہا ہوں, میں اس کو سن رہی ہوں. یہ نیت کر کے بیٹھنے کو کہتے ہیں مراقبہ. اور یہ وہ لوگ کرنا ہے جو بیعت کی نیت سے کلمات پڑھتے ہیں, اور جو لوگ توبے کی نیت سے کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس راستے پر رہبری کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اگر اپنی منمانی سے کریں گے تو بھٹک جائیں گے. سب حاضرین مجلس آنکھوں کو بند کر لے اور یہ نیت کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں اتر رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے, اور میرا دل جو ہے اللہ 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 بول رہا ہے, میں اس کو سن رہا ہوں, اور مستورات میں اس کو سن رہی ہوں. یہ نیت کر کے آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں. جہاں بھی جیسی بھی حالت میں بیٹھے ہیں اجتماعی مجلس میں اسی طریقے سے بیٹھ جائیں. سچے دل سے ان کلمات کو پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ
वकुतुबिह व रुसुलिह वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिह व शर्रिह मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तौबा ताइब भी हो चुके हैं और जो बैत की नीयत से पढ़ें वो बैत भी हो चुके हैं। चंद मामूलात हैं, अगर उन मामूलात की पाबंदी करेंगे, हज़रत जी दामत बरकातुहुम आलिया महबूबुल उलमा वस्सुलहा इस आजिज़ के शेख मौलाना पीर ज़ुल्फ़िक़र अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, हमने अपने ज़िंदगी में लाखों करोड़ों बंदों और बंदियों को देखा है। इन चंद मामूलात के करने से अल्लाह ताला उनकी दिल की दुनिया को बदल के रख दिया, उनकी ज़िंदगियों को अल्लाह बदल दिए हैं। फजर बाद असर बाद 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ने का मामूल बनाएं और 100 मरतबा दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और जो कुरान मजीद पढ़े हैं रोज़ाना अपने मामूलात में कुरान एक पारा, आधा पारा, पौना पारा, पौ पारा, 5 पेज, 5 सफ़े जितना भी हो पढ़ने का मामूल बनाए। और जो लोग कुरान नहीं पढ़े हैं वो लोग जो है कुरान मजीद को सीखने की कोशिश करके किसी न किसी जगह दाखिला लेकर शुरू कर लें और घरों के अंदर कैसेटों में, मोबाइलों में कुरान डालकर सुनते भी रहे फलाने रोज़ाना चंद सफ़ा। और रोज़ाना बाद फजर सूरह यासीन का मामूल बना लें और बाद मगरिब सूरह वाक़िया का मामूल बना लें और बाद इशा सूरह सजदा, सूरह मुल्क का मामूल बना लें और सूरह जुमे के दिन जो है सूरह कहफ अपने घरों में बैठकर हर जुमे को पढ़ने का मामूल बना लें। और इसी तरीके से मुराक़बा रोज़ाना जैसा इस तरीके से अब किया गया इसी नीयत के साथ मुराक़बा करें। और उसके साथ साथ आखिरी चीज़ वक़ूफ़ क़ल्बी, यानी उठते बैठते अल्लाह की याद, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ हैं, दिल बयार दस्त बकार, दिल अल्लाह की याद में और हाथ काम काज में। इस नीयत से उठते बैठते अल्लाह को याद करना वक़ूफ़ क़ल्बी इसको कहते हैं। हाथों को उठा ले, दुआ कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लहा। ऐ प्यारे अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन फ़कीर, आपके मोहताज बंदे और बंदियाँ आपकी बारगाह में मेहमान रसूल के साथ बैठकर, ऐ अल्लाह दीन के किले में बैठकर आपकी बारगाह में हाथों को उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए। ऐ अल्लाह बेशक हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़े ऐ अल्लाह निकम्मे हैं। ऐ अल्लाह बहुत गंदे भी हैं, फिर भी आप ही के तो बंदे हैं। ऐ अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मांगे तो किससे मांगे, अल्लाह जाए तो कहाँ जाए। ऐ अल्लाह आपका ही अकेला एक ऐसा दर है जो हमेशा खुला हुआ है, जिस दर पर कोई आकर मांगता है आप खुश हो जाते हैं। ऐ अल्लाह राजी हो जाइए। ऐ अल्लाह आफियत का मामला फरमा लीजिए, आजमाइशों से हर हमेशा हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह बेशक हम इस काबिल नहीं हैं, आपने इल्म हासिल करने के लिए हमारे को चुन लिया है।
اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم نے اپنی اولاد کو علم کے لیے جو وقف کیا ہے اے اللہ یہ آپ کا کرم، آپ کا فضل ہے۔ اے اللہ کبھی بھی گمراہ ہونے سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ اپنے امن و امان میں رکھ لیجئے۔ اے اللہ بے شک اگر آپ چاہتے تو ہمارے کو کوئی جانور بھی بنا دیتے تھے، اے اللہ اگر آپ چاہتے تو ہمارے کو کتا بھی بنا سکتے تھے، اگر آپ چاہتے تو ہمارے کو خنزیر سور بھی بنا سکتے تھے، اے اللہ گندی نالی میں منہ ڈال کر اس وقت میں کھاتے ہوئے پھرتے تھے۔ اے اللہ آپ نے اے اللہ اپنے مقرب، اے اللہ آپ نے اپنے بہترین، اے اللہ آپ نے اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اے اللہ یہ بہت بڑا آپ کا فضل و احسان ہے۔ اے اللہ ماں پیٹ مسلمان بنا دیا ہے۔ اے اللہ حقیقی معنی میں مسلمان اور اپنے اندر انسانیت لانے کی فکر، تڑپ اور طلب ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں اے اللہ یہ دین کا قلعہ ہے، اے اللہ مدارس دین کے قلعے ہوتے ہیں، اے اللہ اس کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ یہاں مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان رسول کو پڑھانے والے اساتذہ اور معلمات بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما لیجئے۔ اے اللہ مدرسے کے زمانے میں، اے اللہ رات کے اندھیرے میں، اے اللہ آدھی رات میں، اے اللہ پورے حال میں بلک بلک کر رونے کی ایک چھوٹے بچے کی آواز آ رہی تھی، اے اللہ جا کر دیکھنے کے پر پتہ چلتا ہے ایک نابالغ چھوٹا بچہ اے اللہ ہشیوں پر آ کر بیسٹ اوڑھ کر رو رہا تھا۔ اے اللہ اس سے قریب جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا، کیا بخار آئی ہے، کیا کوئی طبیعت خراب ہے، کیا کوئی ڈر ہو رہا ہے؟ اے اللہ وہ بچہ کہتا ہے نہیں بھیا مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ پھر بھی بلک بلک کر روتا ہے۔ اللہ اس کی بیسٹ سے اسے نکال کر بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے اسے سمجھا کر پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا، تو کس لیے رو رہا ہے؟ اے اللہ وہ بچہ کہتا ہے بھیا آج جو ہے مدرسے میں میرے تمام دوست اثر میں گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، میرے ایک دوست کے ابا امی آئے تھے اور ہاتھ میں مٹھائی پیسے لے کر کپڑے لے کر میرے دوست کو دے رہے تھے، میں دور سے کھڑ کر دیکھ رہا تھا اور تو اس وقت میں زیادہ دیر کھڑے بغیر مجھے رہنے نہیں ہوا، میں چلا گیا۔ جب میں بستر پر آ کر رات کو سو رہا ہوں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ مجھے میرے ابا امی یاد آ رہے ہیں۔ اے اللہ جب اس بچے کو پوچھا جاتا ہے بیٹا آپ کے ابو امی کہاں رہتے ہیں، کیوں اب تک نہیں آئے ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے ابا میرے دوست کو میں جب دیکھا اس کے لیے تو ابا امی آتے ہیں، بھیا آتے ہیں، چاچا آتے ہیں، خالو آتے ہیں، پھپھا آتے ہیں، تایا آتے ہیں، دوست آتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے کر جاتے ہیں، لیکن میرے لیے تو کوئی آنے والا نہیں ہے۔ وہ سے پھر پوچھا جاتا ہے بیٹا اصل میں حقیقت کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے بچپن میں ہی میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میرے امی کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہوں، میرے خاندان والے میرے بوجھ کو سنبھالے بغیر مجھے مدرسے میں داخلہ دلا دیے ہیں۔ اے اللہ اس بچے کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ اے اللہ ایسے مدارس میں جہاں جہاں بھی مدارس ہیں کیسے کیسے طلبہ وہاں پڑھتے ہوں گے، اے اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ وہی ایک بچہ ہے جو قرآن جب اے اللہ اپنے سینے میں سما لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اس بچے کا لقب حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اب جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے تو اسے مولانا کر کے پکارتے ہیں۔ اے اللہ اپنے مسجد کو اپنے گاؤں کو جب آتا ہے، اے اللہ وہی بچہ جو چھوٹے میں جو ایک شریر قسم کا بچہ تھا، اللہ سب لوگ دے کر اسے نفرت کرتے تھے، وہی بڑا ہو کر اپنے مقتدیوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو نماز پڑھا کر امام بن جاتا ہے۔ اے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ناقدری سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ دلوں میں اے اللہ بغض رکھنے سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ یہاں پر جو بھی حاضرین ہیں اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ابھی اس وقت میں پورے عالم میں اے اللہ چپے چپے پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، شہید کر دیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کل کی ہی خبر ہے اے اللہ غزہ کے ایک چھوٹے سے معصوم بچہ جس کی عمر 13 سال تھی، اے اللہ حافظ ہو کر 1 مہینہ ہی ہوا تھا، ایسے جنگ کے ماحول میں بھی اے اللہ کھانے کو کھانا نہیں مل رہا ہے، وہ حافظ قرآن بن گیا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ اے اللہ وہ بہت دن سے بھوکے رہنے کی وجہ سے اے اللہ کھانا لانے کے لیے باہر نکلا تھا، کسی جگہ تلاش کریں گے کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی پڑی ہوگی۔ اے اللہ وہ 13 سال کا حافظ قرآن جو 1 مہینے پہلے ہوا تھا، اے اللہ حمزہ نام کا لڑکا جب باہر نکلتا ہے، اے اللہ کانت دجال کی فوج، اے اللہ جہنمی فوج، اے اللہ اس کے سر پر گولی مار کر شہید کر دیے۔
اے اللہ اس کی بہن اے اللہ روتی روتی ویڈیو میں کہہ رہی ہے میرا بھائی میرے لیے بہت اچھا تھا پیارا تھا. اے اللہ وہ جنگ کے ماحول میں بھی قرآن کی ایسی حفاظت کر رہے ہیں. ہم یہاں پر زندہ ہوتے ہوئے آپ کے نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہماری کمریں اے اللہ ایسی گھٹ ہو چکے ہیں نماز کے لیے جھکنا نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ نمازوں کے لیے وقت نکالنے نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ وہ توپوں اور گنوں اور میزائلوں کے سائے میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں, نمازوں کو پڑھ رہے ہیں, مسجد کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, دین کے لیے اپنی شہادتیں اے اللہ اپنی شہادتیں پسند فرما رہے ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے اندر غیرت مر چکی ہے, احساس ہی نہیں ہے, ہماری پکڑ نہ فرمائیے. اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے, پکڑ نہ فرمائیے. بے شک اب تک کی زندگی برباد ہو کر غفلتوں میں گزار دیے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ آج کی اس مجلس میں سچی توبہ کر رہے ہیں ہم, انشاءاللہ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ انشاءاللہ مرتے دم تک عمر چھوٹی ہو بڑی ہو, جتنا بھی زیادہ مشغولیت ہو, جتنے بھی دینی دوسرے بھی تقاضے ہوں, لیکن قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. اے اللہ ایسی فکر ہمارے اندر سب کے اندر عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ اس ملک کو اے اللہ یہ ایسا ملک یہ نہیں بنا ہے, یہ ملک جو ہے اس کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. اس ملک کے زمین میں اے اللہ حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. اس زمین کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. اس زمین کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. اس زمین کے اندر حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. اس زمین کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. اے اللہ ان اکابر نے اے اللہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کو آزاد کروایا ہے. اے اللہ ہماری اے اللہ کوتاہیوں کی وجہ سے, ہماری عبادتوں کو آپ کو پسند نہ آنے کی وجہ سے, ہماری مساجدوں کو, ہمارے مدارسوں کو, ہماری قبرستانوں کو, اے اللہ ہماری درگاہوں کو, ہماری خانقاہوں کو دشمنان اسلام ہڑپ کرنا چاہتے ہیں, اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. ہماری نمازوں کی اگر پابندی کر لیتے, صحیح معنی میں مدارس کی قدر کر لیتے, صحیح معنی میں خانقاہوں کی اے اللہ ہم قدر کر کے جڑ جاتے, اے اللہ ہم اپنے اوقاف کی حفاظت کرنے والے بھی صحیح معنی میں بنے ہوتے, یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. اے اللہ احساس پیدا فرما دیجئے, غیرت پیدا فرما دیجئے, ہر ہمیشہ حلال روٹی روزی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگے ہم اپنی بے بسی کا مانگے ہیں, اللہ آپ اپنے شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کے یہاں پر آنے کو قبول فرما لیجئے, بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, سننا سنانے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ حاضرین مجلس میں جو بھی جس لائن سے پریشان ہیں تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی تربیت اپنے اندر انسانیت لانے کے لیے فکر تڑپ اور طلب بھی پیدا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا ڈر آپ کا در دے دیجئے, محروم نہ فرمائیے. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ اس چھوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے بے حد قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس مدرسے کو, اس کے چلانے والوں کو, اے اللہ محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو, اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو, سب کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجئے. علم نافع کے ساتھ, علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت جس کو نصیب ہو جاتا ہے, اے اللہ وہ اپنے مقام کو پہنچ جانے والا بن جاتا ہے. اے اللہ محروم ہونے سے حفاظت فرما لیجئے. علم کے اے اللہ جن جن اسباب ہیں علم حاصل کرنے کے, ان تمام چیزوں کا ادب احترام نصیب فرما دیجئے. بے ادبی سے حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ یہاں پڑھ کر اے اللہ جانے والوں کی زندگیوں کو سنوار دیجئے. اے اللہ پورے دنیا میں چپے چپے میں جا کر دین کے کام کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ خاندانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ سورج اور چاند کی طرح یہاں پر پڑھ کر جانے والوں کو چمکا دیجئے. اے اللہ گمراہ ہونے سے بچا لیجئے, بھٹک جانے سے بچا لیجئے. اے اللہ صحیح رہبری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر طریقے سے تمام اے اللہ مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, درگاہوں کی, قبرستانوں کی, حرمین شریفین کی, بیت المقدس کی, اس مدرسے کی اللہ سب کی بھی حفاظت فرما لیجئے. اللہ وہاں پر جو بھی ضرورتیں پیش آنے والی ہیں اللہ غیبی انتظامات کے ساتھ سہولتوں کے ساتھ مہیا فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس دعا کو قبول فرما لیجئے.
اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الہی عبدک العاصی عطاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن يرحم سواک اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ہمارے سامنے حضرت نے بہت اچھی باتیں پیش فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے، حضرت کے محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو حضرت کا سایہ قادم فرمائے. ہمیشہ حضرت کیا ہے ہمارے درمیان میں آنے اور بیٹھنے، ہمیں حضرت کی خدمت میں بیٹھنے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائیں اور حضرت کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور جو کچھ ہم نے سنے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جو حضرت کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں. حضرت نے کیا ہے بہت سفر کر کے ہمارے پاس درمیان میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے آنے کو قبول فرمائیں. اور جتنے بھی حضرات آئے ہیں میں سب کا بھی شکر گزار ہوں. آپ تمام حضرات کیا ہے جو حضرت سے ملاقات بھی کرے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. یہاں پر جتنے بھی طالبات ہیں ان سے گزارش ہے، آپ لوگ ہمارے جانے کے بعد آپ لوگوں کو جب بھی وقت ملے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اس عاجز کے حق میں دعا کرنا ہے. کریں گے کیا؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر، کیونکہ میں تو اتنی دیر آپ کے سامنے بیٹھا رہا، آپ کے حق میں دعا کر کے میں ہدیہ دے دیا، تو آپ اس سے بھی بڑا ہدیہ مجھے دینا ہے، مجھے بھی اور ہماری اہلیہ کو بھی. یہاں پر ہمارے اہلیہ محترمہ باجی بھی آ کر ہیں، تو ہمارے دونوں کے حق میں بھی آپ لوگ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا کرنا ہے. کریں گے کیا؟ اور کرنے کے بعد اپنے حضرت کو بتا دینا ہے، حضرت مجھے بتا دیں گے کہ طالبات یہ آپ کے حق میں نماز پڑھ کے دعا کر دی، تو آپ لوگوں سے یہی ہدیہ مجھے لینا ہے. اگر آپ لوگوں کا ہدیہ پسند آ گیا انشاءاللہ سفر جاری رہے گا. جزاک اللہ.